بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول اچھا لگے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجیے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگی۔ بند کیوں کر دیا اصلاحان؟ وہ اس طرح کھوئے ہوئے شیشے کے پار کا منظر آنکھوں میں بھر رہی تھی کہ اصلاحان نے ایک دم سے بٹن دبا کر کار کے شیشے اوپر چڑھا دیے۔ آروشہ نے گھوم کر فوراً شکوہ کیا تھا، تم مجھ سے زیادہ باہر کے منظر میں کھوئی رہو گی تو یہی کروں گا نا۔ اصلاحان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک سی ناک چٹکی میں دبائی۔ اصلاحان، آپ بہت اچھے ہو۔ سب سے منفرد وہ اس کے وہی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے گالوں کے نیچے رکھ کر محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اصلاحان ابھی کچھ کہتا کہ ایک دم سے اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ کال کے بعد تمہاری اس بات کا اچھے سے جواب دیتا ہوں۔ وہ اس کے گال چٹکی میں دبا کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکال چکا تھا۔ آروشہ کھسک کر اس کے بازو سے لگ کر اپنا سر اس کے بازو پر رکھ کر آنکھیں موند گئی۔ اصلاحان نے موبائل کی طرف دیکھا، چاچی کالنگ ہو رہی تھی۔ ان کی کال دیکھ کر اس نے تیزی سے کار ایک طرف روک دی۔ کیا ہوا؟ کار رکنے پر آروشہ نے فوراً سر اٹھا کر حیرت سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، بس 5 منٹ۔ دوبارہ اس کا سر اپنے بازوؤں پر رکھ کر وہ مسکرایا۔ آروشہ نے اسی سکون سے پھر سے اپنے سر کو وہیں اس کے بازو پر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ ہیلو! وہ موبائل اٹھا کر اب اپنے کان سے لگا چکا تھا۔ اس نے ایسا احتیاط کے طور پر کیا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ آروشہ ادھر سے کہی گئی کوئی بات سنے۔ ادھر سے جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ بس ہوں ہاں کر رہا تھا۔ موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈال کر سنجیدگی سے بس اتنا کہہ کر اس نے ٹھیک ہے آتا ہوں پیشانی پر بل گہرے ہو گئے۔ دوبارہ کار اسٹارٹ کر دی۔ اصلاحان، ہم سیڑھیوں پر چلیں؟ اب باہر نکلے تھے تو اور بھی تو خواہشات مچلنے لگی۔ اس نے شوق سے سر اٹھا کر پوچھا۔ چلیں گے مگر ابھی نہیں، گھر چلیں، دیر ہو گئی ہے۔ وہ پھر سے اسی نرمی اور محبت سے اسے ٹال دیا تھا۔ ہاں گھر چلتے ہیں، حشم بھی تو آیا ہے، بیچارہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ وہ آرام سے مان کر اب نئی فکر میں گھری۔ اصلاحان مسکرا دیا۔ وہ ضدی بس خاص وجہ سے ہی ہو جاتی ہے، ورنہ عام طور پر آرام سے مان جاتی تھی۔ پھر سے اس پر بے ساختہ پیار آیا تھا۔ حشم سے ہٹ کر اپنے شوہر بیچارے کی بھی پریشانی کا حل کر لیا کرو جان۔ دوبارہ سے اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لیتے ہوئے اس کا دوپٹہ سے ڈھکا سر چوما۔ آروشہ بس اس کی بات پر ہولے سے ہنس کر اپنی آنکھیں موند گئی۔ چاچی ہاسپٹل کے گراؤنڈ میں اس کے انتظار میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ایک طرف ہاسپٹل بینچ پر بیٹھی آنیہ کوفت سے آس پاس دیکھتی بور ہو رہی تھی۔ آپ نے بات کی ہے امی؟ ڈرائیور آ کیوں نہیں رہا ہے؟ وہ یہاں بیٹھے بیٹھے اب تھک گئی تھی۔ اس نے پوچھا۔ کہا تو ہے اصلاحان سے آتا ہوگا۔ وہ بڑی بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ ان کی بے چینی کو تب قرار مل گیا جب انہوں نے ہاسپٹل گیٹ پہ اصلاحان کی کار داخل ہوتی دیکھی تھی اور آنکھوں میں چمک آ گئی، جبکہ ڈرائیور کی جگہ خود اصلاحان کو کار سے اترتے دیکھا تھا۔ آنیہ کا دل ایک دم سے خوش ہو گیا، ساری کوفت اڑن ہو گئی، آنکھوں میں چمک ابھری تھی اور وہ اصلاحان کو غور سے دیکھنے لگی۔ بلیک کرتے شلوار میں وہ اسے اتنا اٹریکٹیو، اتنا ہینڈسم لگ رہا تھا کہ آنیہ کا دل کہا اسے بس دیکھتی رہے، مگر ادھر جیسے اب آنیہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ وہ چاچی کی طرف بڑھا۔ معاف کرنا اصلاحان بیٹا، تمہیں زحمت دی۔ جیسے ہی وہ قریب آیا، چاچی اب شرمندہ سی ہو کر بول رہی تھی۔ کار کیسے خراب ہو گئی؟ ان کی بات کا جواب دیے بنا وہ ادھر ادھر کار تلاش کر رہا تھا۔ پتہ نہیں کسی شرارتی بچے نے پنچر کر دی اور مجھے تم سے کہنا پڑا ڈرائیور بھیج دیتے بیٹا، انہوں نے بتاتے ہوئے اسی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ ہی رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ادھر سے ہی گزر رہا تھا، آئیں چلیں؟ وہ ہلکے سے مسکرا کر انہیں چلنے کا اشارہ بھی کر چکا تھا۔ آؤ آنی۔ چاچی نے مڑ کر بینچ پر بیٹھی آنیہ کو پکڑ کر اٹھایا۔ اصلاحان ان لوگوں کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے آ کر کار کا بیک ڈور کھول کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس بیچ میں آروشہ نے اس کی طرف دیکھنے کی غلطی بھی نہیں کی، ورنہ اس کی شعلہ اگلتی نگاہوں کا سامنا کیسے کرتا۔ آروشہ غصے سے کھولتی ہوئی کار میں بیٹھی آنیہ اور چاچی کو دیکھ رہی تھی۔ ان کے بیٹھتے ہی اصلاحان تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ ارے آروشہ بیٹی بھی تمہارے ساتھ ہے؟ چاچی کو سچ میں بہت تعجب ہوا تھا۔ آروشہ کو اصلاحان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے دیکھ کر وہیں آنیہ ہونٹ بھینچے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ تو اس کی تھی، کیسے اس کی ایک بے وقوفی کی وجہ سے اس لڑکی کی جھولی میں جا گری، ورنہ اصلاحان میر اس جیسی بے عقل لڑکی کو کہاں ڈیزرو کرتا تھا؟ وہ تو صرف آنیہ میر کا تھا۔ ہم لانگ ڈرائیو پر نکلے تھے، اصلاحان نے کار اسٹارٹ کرتے ہوئے بتایا۔
اس کی آواز میں خود بخود پیار گھل گیا۔ اپنی طرف سے خون خوار نگاہوں سے گھورتی آروشہ کو دیکھ کر نگاہوں ہی نگاہوں میں معذبی کی۔ آروشہ نے پوری ناراضگی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ اچھا پھنسا ہے تو اسلحان میر، وہ گہری سانس لے کر کار گیٹ سے نکال کر روڈ پر دوڑانے لگا۔ اچھا کیا جو آروشہ بٹیا کو لانگ ڈرائیو پر لے کر نکل گئے، گھر میں پڑے پڑے بور ہو جاتی ہے، جب سے شادی ہوئی ہے بیچاری قید ہی ہو گئی ہے۔ چاچی نے بھی ہنس کر بات کی شروعات کی، ورنہ وہ تینوں تو بالکل خاموش تھیں۔ نہیں چاچی، بور کہاں ہوتی ہوں، اسلحان ہے نا، یہ تو میرا دل بہلاتے رہتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں میرا، اور ان سے فرصت ہی کہاں ملتی ہے جو باہر نکل سکوں آفس سے پہلے، اور آفس سے آنے کے بعد ان کا بس چلے تو بس مجھے اپنے پاس سے اٹھنے ہی نہ دیں۔ وہ ساری ناراضگی فی الحال بات پر اٹھا کر اپنی ساسو ماں کا سبق دہرانے لگی، جو انہوں نے آنیہ کے آتے ہی اسے اچھے سے پڑھا سکھا دیا تھا کہ لاکھ میاں سے ناراض رہنا، مگر دوسروں کو موقع مت دینا کہ وہ ان دونوں کے بیچ کیا ہے بھانپ سکے۔ جو کچھ ہوا اسے بھول کر اب چاچی اور آنیہ کے سامنے یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ دونوں اب بہت خوش ہیں، اور ان کی یہ بات اس نے گرہ سے باندھ لی تھی۔ اسلحان نے سر گھما کر اس کے پورے بیویوں والے انداز دیکھے اور دل ہی دل میں ہنسا تھا۔ ادھر آنیہ نے سلگتے ہوئے اس کی بات سنی تھی۔ اچھی بات ہے، چاچی چپ ہو گئی۔ دل کہاں کہہ دے بی بی، ہمیں نہ بے وقوف نہ بناؤ، ہم نے بھی وقت دیکھا ہے جب اسلحان اور ان کے بیچ نفرت کے سوا کچھ نہ تھا۔ آج اسلحان بدلا تو آروشہ کے تیور ہی بدل گئے، مگر ان کی زبان خاموش ہی رہی۔ اسلحان کے سامنے آروشہ کو کچھ کہنا اپنی ہی شامت بلانا تھا۔ آئس کریم کھاؤ گی روشا؟ اسلحان کو بھی اب آروشہ کو جلانے تپانے والا روپ سوار ہو گیا تھا۔ شرارت سے آنکھیں چمکی، ان لوگوں کے سامنے بڑے پیار سے پوچھا، جانتا تھا وہ انکار نہیں کرے گی۔ ہاں کیوں نہیں، میرا فیورٹ والا فلیور۔ وہ دانت پیستی ہوئی زبردستی مسکرا کر لاڈ سے بولی، مگر آنکھوں میں چنگاری پھوٹ رہی تھی۔ یس مائی لو، اسلحان کہتے ہوئے کار روک کر باہر نکل گیا۔ اس کے مائی لو کہنے پر آنیہ تو کیا چاچی کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ اسلحان کبھی ایسا زن مرید نہیں رہا تھا کہ بڑوں کی موجودگی ہی بھلا دے۔ ماشاء اللہ اسلحان بہت بدل گیا ہے، چاچی زبردستی ہنس کر آروشہ سے کہنے لگی۔ جی بہت بہت زیادہ، اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے کہ کیا بتاؤں۔ اور وہ شروع ہوئی۔ جب تک اسلحان نہیں آیا وہ اسلحان کے محبت کے قصے انہیں سناتی رہی تھی اور جلاتی تپاتی رہی تھی۔ لیجیے مائی گرل، ڈھیروں آئس کریم اس کی گود میں ڈال کر اب وہ بھی موڈ میں تھا۔ چپکے سے اسے آنکھ مار کر کار اسٹارٹ کر دی۔ آروشہ بس بل کھا کر رہ گئی۔ آپ لیں چاچی، اس نے مروت میں شاپر چاچی کی طرف بڑھایا۔ نہیں بیٹا، میں آئس کریم نہیں کھاتی، انہوں نے انکار کر دیا۔ آپ لیں گی آنیہ باجی؟ آروشہ نے کھلا کر ناک بچھڑائے آنیہ سے بھی پوچھ لیا۔ اس کی باجی کہنے پر آنیہ کا خون کھول گیا۔ مجھے نہیں پسند، بہت نفرت سے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ وہ آرام سے کاندھے اچکا کر پھر سے سیدھی ہو گئی۔ کھا لو نا، اسلحان نے نرمی سے کہتے ہوئے ذرا گردن موڑ کر ناراض بیوی کو منانا چاہا تھا۔ گھر جا کر کھاؤں گی، ہانوں اور ہاشوں کے ساتھ تیز چلائیں، مجھے گھر جانا ہے اب۔ اسلحان نے گہری سانس بھر کر ناراض بیوی کے انداز دیکھے، پھر کار کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ کار ٹریفک پر رکی تو ایک بچہ پھول لے کر ان کی کھڑکی پر کھڑا ہو گیا اور اسلحان سے پھول خریدنے کی منت کرنے لگا تو اسلحان نے ایک نظر آروشہ اور پھولوں پر ڈالی۔ ان سے اچھی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی تھی اسے منانے کے لیے۔ اس نے بچے سے سارے پھول خرید لیے اور پیسے بڑھا دیے۔ بچہ پھولوں کی قیمت سے زیادہ پیسے لے کر خوشی خوشی چلا گیا۔ دس از فار یو، اسلحان نے پھولوں کے گلدستے اس کی طرف بڑھائے۔ آروشہ نے پھول تھام کر اٹھا کر ڈیش بورڈ پر رکھ دیے۔ پھول اسی کو دینے چاہیے جو اس کی قدر کر سکے، کیوں امی؟ ایک دم سے آنیہ بولی تو چاچی نے جلدی سے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ بیٹی کی جلد باز فطرت پر وہ ہمیشہ شاکی رہتی تھی، وہ ہمیشہ اس کے دماغ سے زیادہ دل سے کام لینے پر شاکی رہتی تھی۔ پھول اسی کی خدمت میں دیے ہیں جسے پھولوں کے ساتھ انسان کی بھی قدر ہے۔ اسلحان نے سنجیدگی سے ہونٹ بھینچ کر ایک شکایتی نگاہ آروشہ پر ڈالی جو لاتعلق بنی کار ونڈو سے باہر دیکھ رہی تھی۔ سگنل کھلا تو اس نے خاموشی سے کار روڈ پر ڈال دی۔
کار جیسے ہی گیٹ پار کر اپنی مخصوص جگہ رکی تو سب سے پہلے آروشہ نے کار کا ڈور کھول کر اترنا چاہا، مگر اسلحان نے اس کی کلائی جکڑ کر اسے وہیں بیٹھے رہنے پر مجبور کر دیا۔ اسلحان کی یہ حرکت آنیہ اور چاچی دونوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ سب سے پہلے آنیہ اتر کر اندر گئی تھی اور اس کے پیچھے چاچی۔ کیا بدتمیزی تھی! یہ کیا دکھانا چاہتی تھی انہیں تم؟ ان کے جاتے ہی وہ ناراض اپنی کلائی چھڑاتی آروشہ کی طرف مڑ کر سختی سے بولا۔ آروشہ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اسلحان نے آنکھیں بند کر کے کھولتے ہوئے خود پر قابو پایا تھا۔ اچھا سوری، چاچی نے کال کر کے بلا لیا، ورنہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا ان کو گھر تک لانے کا۔ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے اس نے آروشہ سے نرمی سے معذرت کی۔ آپ نے ذمہ داری لے رکھی ہے اس کی، وہ اب آپ کی کچھ نہیں لگتی، کزن بھی نہیں سمجھے آپ۔ وہ اس کے معاملے میں بھی بہت حساس ہو چکی تھی، اسی لیے بری طرح سے چیخ پڑی۔ میں کہاں کوئی رشتہ جوڑ رہا ہوں جان، چاچی نے کہا تھا، ورنہ کبھی نہیں چاہتا۔ اسلحان جانتا تھا اس وقت اسے پیار سے ہی سمجھا سکتا ہے، ورنہ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گی۔ رشتہ جوڑ بھی نہیں سکتے سمجھے آپ کو وہ کیوں نہیں دکھائی دیتا جو میں دیکھ رہی ہوں؟ وہ ہاسپٹل سے لے کر پورے راستے آپ کو انہی نگاہوں سے دیکھتی آ رہی تھی، وہی گندی نگاہوں سے۔ آروشہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹک کر اپنی طرف کا ڈور کھولا تھا۔ اسلحان اس سے پہلے کہ اسے روکتا وہ کار کا ڈور کھول کر اندھا دھند اندر کی طرف بھاگی تھی۔ شیٹ! اسلحان ڈور پر ہاتھ مار کر پھرتی سے باہر نکلا تھا، اب وہ بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے تھا۔ لاؤنج میں سبھی موجود تھے، سب نے روتی ہوئی آروشہ کو اندر آ کر دوڑتے قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بھاگتے دیکھا تھا اور اس کے پیچھے آتے سنجیدہ سے اسلحان کو۔ آشو آشو! حشم اس کے رونے پر تڑپ کر آروشہ کے پیچھے جانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ اسلحان نے روک دیا۔ میں ہینڈل کر لوں گا، تم یہیں رہو۔ وہ اس کے گال تھپک کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حشم نے بے چینی سے بس اپنی پیشانی ملی تھی۔ وہاں موجود ماجی اور ہانیہ بھی فکرمند ہو گئی تھی، بس چاچی کو چھوڑ کر آنیہ اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ اسلحان تیز قدموں سے اپنے بیڈ روم میں آیا تھا، ایک نگاہ فرش پر بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی آروشہ کو پھر مڑ کر ڈور لاک کیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ گھٹنے موڑ کر اس میں اپنا چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ اسلحان آہستہ سے اس کے پاس ہی فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھ پر بھروسہ نہیں ہے روشا؟ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ آپ پر خود سے زیادہ بھروسہ ہے اسلحان، آروشہ نے جھٹکے سے سر گھٹنوں سے اٹھا کر تڑپ کر کہا۔ پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا۔ اسلحان کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا، ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے کو چھوا۔ اسلحان، آپ کے کردار سے تو میں نے عشق کیا ہے، تو آپ پر بھروسہ نہ کر کے یا شک کر کے میں اپنے عشق کو رسوا کر لوں گی؟ مجھے ان لوگوں کی ہوس سے ڈر لگتا ہے اسلحان، میں نے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے اپنی ہوس کے لیے انسانیت سے بھی گرتے ہوئے لوگ۔ وہ شیطانیت سے بولی۔ وہ شیطان ہوتے ہیں اسلحان۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش میں اور بھی بری طرح سے روئی تھی۔ اسلحان کے دل کو کسی نے مٹھی میں بینچ لیا، اس نے آروشہ کو کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا لیا۔ تمہارا اسلحان کمزور نہیں آروشہ، ان شیطانی لوگوں سے نمٹنا اسلحان میر کو اچھے سے آتا ہے۔ کہ تم سے اسلحان میر کا وعدہ ہے، کبھی بھی ان لوگوں کے چنگل میں تمہارا اسلحان نہیں پھنس سکتا۔ وہ ویسے ہی اپنی حفاظت کرے گا جیسے وہ خود سے جڑے لوگوں کی کرتا ہے، جیسے وہ حشم کی کرتا ہے، جیسے اپنی روشہ کی جان کی۔ اس کے سر کو آہستہ سے سہلاتا وہ اپنے اٹل ارادے سے آروشہ کو یہ دل کو مطمئن کر رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے پرسکون ہونے لگی۔ وہ کچھ نہیں کر پائیں گی نا؟ اپنا سر اسلحان کے سینے سے اٹھا کر وہ اپنے یقین کو مضبوط کرنے کے لیے بولی۔ کبھی نہیں۔ اسلحان نے جھک کر اس کے بازوؤں کو سہلاتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب بھی رکھ دیے۔ تو اسے یہاں کیوں رکھا ہے؟ اسے کہیں بھیج دینا، وہ مجھے ڈسٹرب کرتی ہے، دیکھا نہیں میری اتنی اچھی رومانٹک لانگ ڈرائیو کا کباڑہ کر دیا۔ وہ اب اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھوتی خفا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسلحان کے ہونٹوں کو اتنی دیر بعد سچی مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ہم جا رہے ہیں نا حویلی، وہ وہیں اب رہے گی، پھر وہ ہمارے کسی بھی رومانٹک پروگرام کو خراب نہیں کرے گی۔ اسلحان نے اپنے چہرے کو چھوتے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اسے یقین دلا کر انہی ہاتھوں کو چوما تھا۔ ہم بھی تو جا رہے ہیں پیچھا، تو وہ پھر بھی نہیں چھوڑے گی اس چڑیل سے، چھوٹے گا اس چڑیل سے۔ آروشہ نے برا سا منہ بنایا۔ کچھ کام ہے نپٹا کر واپس آ جائیں گے، پھر صرف ہم دونوں اور کوئی نہیں، اور میری محبت شدتوں کے ساتھ۔ اس نے اس بار مسکرا کر اپنا چہرہ جھکا کر اس کی ناک سے ناک رگڑی۔ ٹھیک ہے، بٹ یہ کرتا اتاریں۔ وہ حامی بھر کر سیدھی ہو کر بیٹھی، اس کے کرتے کے بٹن کھولنے لگی۔ وہ کیوں؟ اسلحان اس کے حامی بھرنے پر خوش ہوا تھا، وہیں اس کے کرتے کے اتارنے والی بات پر بدمزہ ہوا تھا۔ اتارے، اس نے تیوری چڑھا کر کہا۔ اتار دیتا ہوں، لگتا ہے سیڑھیوں پر کی گئی رومانٹک باتوں کا
اور آج میری چاہتوں کا تم پر اثر ہو گیا ہے کہ تم رومانٹک موڈ میں ہو، دیر کس بات کی جشن منا لیتے ہیں۔ اسلحان اس بار اس کے کرتے کے بٹن کھولتے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر شوق ہوا۔ رومانٹک موڈ میں نہیں، آپ کی جان نکالنے کے موڈ میں ہوں، جشن مناؤں گی نا۔ آپ کے پیارے پیارے بال نوچ کر آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ کرتا پہننے کی؟ خبردار جو اس سے میچنگ کی تو۔ عروشہ نے اسی چڑی ناک سے تیوری سے اس کے کالر کو پوری جارحیت سے اپنی مٹھی میں جکڑ دیا۔ اسلحان کو اس کی باتوں سے ایک بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ واٹ ڈو یو مین یار، کیا کہہ رہی ہو؟ کیسی میچنگ؟ اسلحان کو سچ میں سمجھ نہیں آیا وہ کس بات پر اتنا بھڑک رہی ہے۔ بلیک کلر اس نے پہنا تھا، آپ کے کرتے کا کلر بھی بلیک، آپ نے کیوں پہنا؟ اس کے جیسا میرے جیسا پہننا تھا نا۔ اسلحان کا دل کہا اپنے ساتھ اس کا بھی سر دیوار میں دے مارے۔ کیسی کیسی فضول باتوں پر یہ لڑکیاں حساس ہو جاتی ہیں۔ استغفراللہ، پاگل لڑکی، مجھے کیا معلوم تھا، میں نے تو یوں ہی پہن لیا تھا اور تم سے میچنگ کروں۔ پاگل، تم نے پنک پہنا ہوا ہے۔ وہ اس کے بچگانہ پن پر برا مانتا عروشہ کے ہاتھوں سے اپنے کالر چھڑا کر خود ہی اپنے کرتے کے بٹن کھولنے لگا۔ نہیں پہنتے تو میرے لیے پہن لینا۔ اس کی فرمائش پر اسلحان نے بھویں سکڑ کر اسے گھورا۔ تمہیں معلوم ہے میں ایسے کلر نہیں پہنتا، سنجیدگی سے کہہ کر اس نے کرتا اتار کر ایک طرف اچھال دیا۔ لیکن اب کرنا ہوگا، جس کلر کے ڈریس پہنوں میں بس وہی کلر پہننا ہے آپ کو، وہ ضدی لہجے میں بولتی اسلحان کو ایک بار مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تمہارے ڈریس کے کلر کیا، تمہارے رنگ میں ہی خود کو رنگ لیتا ہوں۔ اسلحان نے ایک دم سے اس کی ٹانگیں کھینچ کر اسے وہیں فرش پر ہلکے سے دھکا دیا تھا۔ عروشہ سیدھے پیچھے کی طرف گر گئی اور اسلحان تیزی سے اپنی ہتھیلی فرش پر ٹیک کر اس پر سائے کی طرح چھایا تھا۔ اسلحان دیکھے میں ابھی غصے میں ہوں، وہ پل پل خود پر جھکتے اسلحان کے سینے پر ہتھیلی ٹیک کر گھبرا کر بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مچلتے سرکش جذبات کے رنگ عروشہ کے چہرے کے رنگ تبدیل ہونے لگے۔ میں تو رومانٹک موڈ میں ہوں نا، اب جشن منانے کا ٹائم ہے، اس لیے دیکھنے سننے کے علاوہ محسوس بھی کرو مجھے۔ اپنے سینے پر رکھے عروشہ کے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر اس نے عروشہ کے سر کے اوپر وہی فرش پر ٹیک دیے۔ وہ بے بس سی ہو گئی۔ ابھی نہیں نا، سب کیا سوچیں گے، وہ لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے، پلیز جانے دیں مجھے۔ اپنی طرف سے آخری منت کی، کسی کی نہیں، صرف میری پرواہ کرو۔ عروشہ کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا، عروشہ کے گالوں پر اب بھی آنسوؤں کی نمی اپنے ہونٹ وہاں پھیرتا ہوا وہ اس نمی کو خود میں جذب کر رہا تھا۔ عروشہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ اسلحان کے ہونٹ اس کے دائیں گال سے آنکھوں تک، پھر اسی طرح ان پر پھرتے ہوئے بائیں گال پر پھرے تھے، پھر تھوڑی تک آتے ہوئے اپنا لب چھوڑ رہے تھے۔ اسلحان نے اپنی اس کی تھوڑی پر رکھ کر عروشہ کے لرزتے لب دیکھے، پھر اس نے اپنے سلگتے ہونٹ وہاں رکھ کر ان کی کپکپاہٹ کو بند کر دیا۔ عروشہ نے مچل کر کھل کر سانس لینے کی کوشش کی، مگر اب کھل کر سانس لینا اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اسلحان نے اس کی مزاحمت کرتے ہاتھوں پر اپنی گرفت اور بھی کس دی اور دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن جکڑ کر وہ اپنی منمانی کرنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے ان لبوں کے جام سے خود کو سیراب کر رہا تھا کہ دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی۔ بار بار ہونے والی دستک نے اسلحان کا موڈ بری طرح سے آف کیا تھا۔ ضرور ماں جی نے ملازمہ کو بھیجا ہوگا، سب کو میر خاندان کے لیے ایک وارث چاہیے اور 2 منٹ کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑنا گوارا نہیں۔ بس عروشہ کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے وہ چہرہ اونچا کر کے ڈور کی طرف دیکھتا ہوا آہستہ سے مگر بہت ہی ناراضگی سے بولا تھا۔ اپنی سانسیں درست کرتی عروشہ کو ہنسی آ گئی۔ اس کے ہنسنے پر اسلحان نے اسی طرح اس کے ہاتھ جکڑے اور اس کی گردن پر ہاتھوں کی گرفت رکھے ہوئے اسے گھور کر دیکھا۔ عروشہ نے اسے تپانے کے لیے ناک چڑھا کر منہ چڑھایا تھا۔ اوہ! پھر وہ ہلکے سے چیخ پڑی۔ اسلحان نے اس کے چڑھانے پر جھک کر اس کی ناک پر کاٹ کھایا تھا، بلکہ یہیں پر بس نہیں کیا تھا، اس کے دونوں گالوں پر بھی دانت کاڑے تھے، پھر اس کے نچلے لب کو بھی اپنے ہونٹوں میں دبا کر بری طرح سے کھینچا تھا۔ اس بیچ وہ بس ہائے اللہ، اف اللہ کرتی رہ گئی تھی۔ اب چڑھانے سے پہلے 1000 بار سوچو گی مائی بیبی گرل۔ اس بار وہ اچھے سے اس کے سرخ لبوں کا بھرپور بوسہ لے کر اسے آزاد کر کے اٹھ کر سیدھا ہو گیا۔ دستک کی آواز بند ہو گئی تھی مگر اس کا موڈ اب تبدیل ہو چکا تھا۔ گردن موڑ کر عروشہ کو دیکھا، وہ اب لیٹے لیٹے بس اس ظالم جلاد دیو کو خفا نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مشکل سے قابو پایا ہے، اسی طرح مت دیکھو ورنہ باہر والوں کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا، معنی خزی سے کہتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی جھک کر عروشہ کی کلائی پکڑ کر ایک ہی جست میں اسے بھی اپنے مقابل میں سیدھا کھڑا کر دیا۔ کبھی چھونے کی تمیز نہیں آئے گی آپ کو؟ وہ دوپٹے سے اپنا چہرہ رگڑتی بہت جل کر بولی تو اسلحان نے ہنس کر اس کے دونوں گالوں پر چٹکی میں بھر کر ہلاتے ہوئے کس کر اس کی پیشانی اپنی پیشانی سے ٹکرا دی۔ وہ ایسے لاٹ پر بس کرا کر رہ گئی۔ اشو کیا ہوا تھا، رو کیوں رہی تھی بتاؤ مجھے؟ وہ جیسے ہی بیڈ روم سے نکل کر نیچے آئی، بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ہاشم نے تیر کی طرح اس کے پاس آ کر پوچھا۔
आरुषा की शानों को थाम कर वो फिक्रमंदी से उसे देख रहा था, जिसके चेहरे पर अब आंसू नहीं, गुलाबियाँ घुली हुई थी। आरुषा ने हाशिम की आड़ से और लोगों को भी देखा, संजीदा सी, माजी, परेशान सी, हानिया और कुछ जानने की जस्तजू में, चाची मैं ठीक हूँ हाशु। आरुषा ने मुस्कुराकर उसे मुतमईन करना चाहा। ठीक हो तो रोती हुई क्यों आई थी, बात क्या है, मुझसे मत छिपाओ। हाशिम इतनी जल्दी मुतमईन होने वाला नहीं था। इस फिक्र से वो जानने का मुंतज़िर था। सब नहीं होते तो वो असल बात बता भी देती, मगर अभी इस वक्त वो बता नहीं सकती थी असल बात। वो मैंने इस्लान को बोला कि डिनर बाहर करना है, वो माने ही नहीं। तुम्हें पता है ना मुझे कितनी जल्द रोना आ जाता है, बस इतनी सी बात थी। आरुषा ने बड़ी सफाई से झूठ बोला। हाशिम ने गौर से उसका चेहरा देखा। आरुषा ने आंखों में इल्तिजा की कि अब कुछ ना पूछे, तो वो समझ कर मुस्कुरा दिया। इधर उसकी बात सुनकर माँ जी का दिल कहा उसे एक चप्ट लगा दे, अच्छे से परेशान कर दिया था उसने। हानिया शुक्र का सांस लेती हंस दी। वहीं चाची ने मुंह बना लिया। मैं तो समझी थी शायद बहू को इस्लान को हमारा हॉस्पिटल से पिक करना पसंद नहीं आया। चाची अंदाज़े बेनियाजी दिखाती मगर छुपे तंज से कहती सोफे से उठ गई। ज़ाहिर सी बात है, पहली बार मेरी बहू बेटा कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए बाहर निकले थे, वो भी तुमने अपनी खिदमत में लगाकर ख़राब कर बैठी। आरुषा के कुछ कहने से पहले ही माँ जी के करारे से जवाब ने उन्हें जलाकर राख कर दिया। मजबूरी ना होती तो कभी तुम्हारे बहू बेटे के रोमांस में खलल नहीं डालती। वैसे तो मैं बता दूं, इन दोनों ने फिर भी अच्छा ही वक्त बिताया है। कार में तो खूब लाड हो रहे थे, कभी आइसक्रीम तो कभी फूल। पहले कभी इस्लान को तो ऐसी बेहूदगी करते नहीं देखा था ना जाने किसने ऐसा बदलिहाज कर दिया है। चाची ने जवाब देने के साथ बहुत ही तंज से सर से पैर तक आरुषा को देखा। आरुषा की आंखों में शोले से भड़ के इससे पहले कि वो लड़ पड़ती, सामने साथ खड़े हाशिम ने उसका हाथ कसकर दबाया। ये इशारा था खामोश रहने का। वो दांत पीसती उन्हें कच्चा चबाने के लिए घूर रही थी। हाँ तो क्या हुआ, मियाँ बीवी हैं, वो जायज़ रिश्ता है, उनमें वो फूल दे, आइसक्रीम दिलाए और कुछ भी करे, तुम्हें क्यों एतराज़ है। मेरी बहू यही सब डिज़र्व करती है। इस्लान को जो सच्ची खुशी और मोहब्बत दी है इसकी बीवी ने, बदले में वो उसके पाँव भी धो कर पिए ना तो भी गम है। माँ जी उनकी जली कटी पर तप कर जो बोली। आरुषा आँखें फाड़कर उन्हें देख रही थी, कहीं उसकी सासू माँ किसी और से बदल तो नहीं गई। छी, पाँव धोकर पीना। हानिया बीच में हल्के से बड़बड़ाई। उसकी नफासत पसंदी पर खामोश खड़े हाशिम ने बस उसे घूरा था। वो इस बहू की मौजूदगी में बेहूदगी थी। अब मोहब्बत चाची को तो पतंगे ही लग गए। वो तीनों अब आराम से खड़ी लाइव देवरानी जिठानी की लड़ाई वाला शो बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। मोहब्बत और बेशर्मी में बहुत फ़र्क होता है आसिया। अगर तुम्हारी बेटी के अमल में ज़रा सी मोहब्बत होती ना तो मैं उसके लिए भी यही कहती। हवस और मोहब्बत को एक कहना मोहब्बत की तौहीन होगी, और इन दोनों के बीच की मोहब्बत को बेहूदगी का नाम देने से पहले तुम ज़रा अपने गिरबान में झांक लो। अगर बेटी के करतूते याद नहीं तो याद दिला दूँ। माँ जी ने उनकी तबीयत अच्छे से साफ़ कर दी। आरुषा और हानिया को दिलचस्पी के साथ ताज्जुब भी हुआ। देवरानी जिठानी को लड़ते देखकर कभी दो बहनों की मिसाल बनी, वो अब एक दूसरे की सच्ची। आरुषा ने साथ खड़ी हानिया के कान में राइस कर सरगोशी की। हाँ बस थोड़ा मेकअप कर देती है ये लोग। हानिया भी आहिस्तगी से बोलती हुई तबसरा करती। उसकी निगाह दोनों को घूरते हाशिम पर पड़ी। उसकी निगाहों में जो तंबी थी, दोनों ही ज़बान पर टेप लगाकर आगे का शो देखने लगी। बस करो शाजी, कब तक इस बात का ताना देती रहोगी। मानती हूँ मेरी बेटी की गलती बहुत बड़ी है, मगर इसकी गलती पर मुझे बातें सुनाकर तुम मुझसे कौन से बदले ले रही हो। मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। वो अचानक से उसके आगे हाथ जोड़कर रोना शुरू हो चुकी थी। उनके अचानक से नेगेटिव रोल वाली हीरोइन से लीडर वाली हीरोइनों की तरह बदल जाने पर हानिया और आरुषा दोनों ने मुंह खोल लिया। क्या गज़ब की एक्टिंग कर रही थी वो दोनों। का दिल कहा एक सीटी तो ज़रूर मार दे। ये ड्रामे मुझे मत दिखाना तुम। क्या हो रहा है ये सब। मेरे मना करने के बावजूद भी आप लोग फिर से शुरू हो गई। इस्लान की गूंजदार आवाज़ पर इन चारों ने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर सीढ़ियों से उतरते इस्लान को देखा था। अलबत्ता चाची पहले ही देख चुकी थी। ये कौन सा तरीका अपना लिया है आप लोगों ने। माँ आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे अब कोई झगड़ा कोई ताना नहीं चाहिए। फिर वो बावकार कदमों से चलता संजीदगी से इन लोगों को देखता इन लोगों के करीब आया। माँ जी ने अपने होंठ भींच लिए। बेटे ने पहली बार उन्हें टोका था, बुरा तो लगेगा ही। अच्छा भला ड्रामा ख़राब करने आ गई ये। आरुषा दिल में सोचकर मुंह बना चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलता माँ जी के सामने आकर खड़ा हो गया। क्यों लड़ रही थी आप लोग। अब इस घर में हर वक्त यही चलता रहेगा। माँ जी ने बेटे के तेवर देखे और होंठ भींच लिए। ज़रूरी है बार बार माजी को इस घर में दोहराया जाए। जो हो गया काफ़ी नहीं हुआ है। जो अब नए सिरे से सारी बातें ताज़ा की जा रही हैं। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत मुतमईन हूँ। माँ आप देख रही हैं, सब जान रही हैं, फिर भी नए सिरे से झगड़ा करके
پھر وہی باتیں کرتے ہوئے آپ چاچی کو ہی نہیں مجھے بھی سب یاد دلا دیتی ہیں۔ اس گھر میں 2 پل سکون کے چاہتا ہوں، خوش رہنا چاہتا ہوں، جو کسی کو منظور ہی نہیں ہو رہا۔ وہ ماں جی کے سامنے کھڑا اپنی اسی سنجیدگی اور سختی سے کہہ رہا تھا جس سے اس کی شخصیت کو ہی بدل ڈالا تھا۔ ماں جی کے چہرے پر غم کا تاریک سا سایہ پھر گیا۔ اس سے پہلے کہ ان کی آنکھیں نم ہو جاتی وہ تیزی سے رخ موڑ کر کچن میں چلی گئیں۔ چاچی اپنے روم میں جائیں، اب آپ کو کوئی تانے نہیں دے گا، اسلحان نے ذرا سا رخ موڑ کر چاچی سے کہا اور ان تینوں کی طرف دیکھا جو اس سے ناراض ہو چکے تھے۔ چاچی اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ آپ نا سچ میں ظالم دوئے ہیں اور یہ آپ میری ساسو ماں کی باتیں سنا کر ثابت کر چکے ہیں۔ جیسے ہی اسلحان نے عروشہ کی طرف دیکھا وہ پوری ناراضگی سے اسے گھورتی تنفن کرتی چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہانیہ بھی منہ پھلا کر اسی انداز میں گھورتی گئی تھی۔ تو اسلحان نے دانت پر دانت رکھ کر حشم کی طرف دیکھ کر کہا، تمہیں بھی کچھ کہنا ہے؟ وہ اسے ایسے گھور رہا تھا کہ حشم اب کچھ بول کر اپنی گردن اس کی گرفت میں ڈلوانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ سب تو بھاگ گئی، سارا تاب اسی پر اتر جائے گا، اسی لیے زبردستی مسکرا کر مسکا لگایا۔ میری مجال جو آپ سے کچھ کہوں، آپ تو اچھے والے لالا ہیں، بہت سمجھدار ہو، آ جاؤ۔ پاس آ کر اس کے گال تھپک کر وہ حکم دیتا باہر نکل گیا، ڈینجر دیو۔ حشم شکر کی سانس لیتا تیزی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ عروشہ نے کچن میں جھانک کر ماں جی ملازمہ کے ساتھ رات کے ڈنر کا انتظام کر رہی تھی۔ ہانڈی میں چمچ لاتی، ان کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ان سے کچھ دوری پر آ کر کھڑی ہو گئی، انگلیوں کو مروڑتی۔ وہ کچھ کہنے کے لیے بےتاب تھی۔ کیا ہے، کچھ چاہیے؟ ماں جی پوری بے نیازی سے ہانڈی میں چمچہ چلاتی اسے ڈپٹ کر بولی۔ کتنی دیر سے وہ پاس کھڑی عروشہ کی بے چینی محسوس کر رہی تھی۔ میں پیاز کاٹ دوں؟ بولی بھی تو کیا۔ ماں جی نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ وہ بیچاری سی بن کر مسکرائی۔ کھانا بالکل تیار ہے، پیاز کیا تمہارے سر میں ڈالوں گی؟ ماں جی نے بھی پرانے انداز میں اسے اسی طرح سے تجزیہ دیکھا۔ ہاں کھانا تو بن گیا، کچھ اور کام ہے تو وہ بتا دیں، میں وہ کر دوں۔ وہ پہلے مایوسی پھر اپنی معصومیت بھرے انداز میں مسکرا کر پوچھنے لگی۔ ماں جی نے کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھا، پھر گہری سانس لے کر چمچ وہیں پلیٹ میں رکھ دیا اور ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے گال تھپک کر کہا، میں اسلحان کی باتوں سے دکھی نہیں، نہ میں نے برا من مانا ہے، تم پریشان مت ہو۔ وہ اس کا گال چھوتے ہوئے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ عروشہ سے ایک دم سے لپٹ گئی تھی۔ ماں جی میری امی بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور مجھے نہیں معلوم ایک ماں کو کیسے خوش کیا جاتا ہے، مگر میں کوشش کروں گی اپنی ماں کو خوش رکھ سکوں۔ ماں جی نے حیرت سے خود سے لپٹی عروشہ کو دیکھا، پھر سکون سے مسکرا کر اس کی پشت تھپکی تھی۔ عروشہ مجھے تم اسلحان اور ہانیہ سے کم عزیز نہیں ہو، مجھے خوش کرنے کے لیے تمہیں کوشش کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک ماں اپنے ہر بچے سے ہمیشہ خوش اور مطمئن رہتی ہے، وہ چاہے بے وقوف ہی کیوں نہ ہو۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے الگ کر کے پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ میں نہ دیکھ لینا، اسلحان سے اب بالکل نہیں بولوں گی، عروشہ نے جوش میں آ کر اعلان کیا۔ خبردار جو اسلحان سے بات چیت بند کی، ایک لگا دوں گی کس کر، میرے بیٹے کو ستایا تو اچھے سے خبر لوں گی تمہاری۔ وہ پل بھر میں ماں والے رول سے نکل کر کڑک ساس والے رول میں آ گئی۔ عروشہ نے منہ بنا کر اپنی ساس اور ماں کو دیکھا۔ مجھے خوش کرنا ہے نا، تو بس میرے لیے جلدی سے ایک پوتا مجھے لا کر دو۔ عروشہ نے ان کی فرمائش پر کچن سے بھاگنے میں ہی خیر جانی تھی، جھٹ سے کچن سے نکل کر بھاگی۔ ماں جی نے عروشہ کی پشت کو گھورا اور پھر ہولے سے ہانس دی۔ وہ عورت ادھر آ گئی ہے اور اس گھر میں کیا کر رہی ہے اور تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ حشم نے اپنے ساتھ چہل قدمی کر دی۔ عروشہ سے بہت سنجیدگی سے ایک ساتھ کئی سوال پوچھے تھے۔ اپنی اسٹڈی کی وجہ سے وہ ادھر نہیں آ سکا تھا، اس لیے وہ ہانیہ کی آمد سے بے خبر تھا۔ آج جو دیکھا تو اب پوچھنے کا موقع ملا۔ دونوں ڈنر کے بعد واک کرنے کے لیے لان کے ایک طرف سب سے الگ تھلگ ہو کر چہل قدمی کر رہے تھے۔ کون عورت؟ عروشہ کا سارا دھیان ابھی اسی آئس کریم پر تھا جو اسلحان نے اسے کار میں دلائی تھی، جسے کھانے کا موقع اب اسے ملا تھا۔ مزے سے کھاتے ہوئے اس نے ناسمجھی سے حشم کی طرف دیکھا۔ میں اسلحان میر کی پہلی بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ حشم کے چہرے پر ہی نہیں، آنکھوں میں بھی سرد مہری اتر آئی۔ حشم وہ ماضی تھا، اب اس عورت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ کبھی اس عورت کو اسلحان سے مت جوڑنا۔ عروشہ نے بہت سختی سے پہلی بار اپنے بھائی کو ٹوک دیا تھا۔ ہاتھ میں لیا چمچہ آئس کریم کے کپ میں پٹک دیا۔
اچھا سوری نہیں کہوں گا، یہاں آؤ بیٹھو۔ ہاشم کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اس بار پیار بھری نرمی سے اس کا بازو تھام کر ایک طرف بنے فوارے کے حوض کے کنارے پر بنے پتھر پر اسے لے کر بیٹھ گیا۔ عروشہ نے خفا نظروں سے اپنی جان سے پیارے بھائی کو دیکھا، پھر سر جھٹکتی آئس کریم کھانا شروع کر دی۔ آشو، میں نے جب سے اسے دیکھا ہے تیرے لیے بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھتا بولا، ہوا میں اڑتے اس کے بالوں کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کرنے لگا۔ اس کے لیے آج بھی وہ وہی چھوٹی سی گڑیا تھی، اور اپنی یہ گڑیا بہن اسے اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز تھی۔ اس کے لیے وہ جان دینے سے بھی ہچکچا نہیں سکتا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، مطمئن رہو، اسلحہ ہے نا، وہ سب ڈیل کریں گے۔ عروشہ نے بڑے مطمئن انداز میں شانے اچکا کر چمچ بھر کر منہ میں ڈالا، ساتھ ہی اسی چمچ سے آئس کریم بھر کر ہاشم کی طرف بڑھایا۔ ایک تو یہ تمہارے اسلحہ دیو کی بھی سمجھ میں نہیں آتی مجھے، یہ بندہ کیا چاہتا ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، کیا خبر نہیں ہوتی۔ ہاشم نے بولتے ہوئے اپنی طرف سے بڑھائے گئے چمچ والے ہاتھ کو بجائے اپنے منہ میں ڈالنے کے دوبارہ اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ عروشہ جلدی جلدی آئس کریم نگل کر بولی، ہے نا، مجھے بھی پتہ نہیں چلتا کب غصہ ہو جائے، کب خون جلا دے اور کب رومانٹک ہو جائے۔ وہ بولتے بولتے مسکرائی تو ہاشم کو اپنی گڑیا سی بہن بہت ہی پیاری لگی۔ بٹ جو بھی ہو، ان کے جیسا کوئی نہیں ہاشم، وہ سب سے الگ ہے، سب سے جدا۔ آئی لو ہر سو مچ۔ اسلحہ کے لیے اس کی آنکھوں میں ہی نہیں بلکہ وہ سراپا اس کے لیے محبت بن چکی تھی۔ وہ اللہ کی بندی، خیالوں سے باہر نکل کر آؤ، مجھے جیلسی ہو رہی ہے، میں تو سمجھتا تھا میری بہن کو سب سے عزیز میں ہوں۔ ہاشم نے منہ بنا کر کہنے پر وہ زور سے ہنس دی، پھر ایک ہاتھ میں آئس کریم لیے دوسرے ہاتھ سے چمچ تھامے وہ انہی ہاتھوں سے اس کے چہرے کو تھام کر لاڈ سے بولی، پاگل، تو جو میرے لیے ہے شاید کوئی نہیں ہو سکتا، میرا بھائی میری جان ہے۔ ساتھ ہی اپنی جگہ سے اچک کر اس کی پیشانی بھی چومی۔ ہاشم بہن کے اس مظاہرے پر خوشی سے چہک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، کاش اسلحہ میر صاحب ادھر ہوتے تو میں انہیں اچھے سے جلا لیتا۔ عروشہ نے اس کی شرارت پر سے چپت لگائی، تم دونوں میرے لیے لازم و ملزوم ہو، کسی ایک کے بھی بنا میں ادھوری ہوں۔ وہ میری محبت، میرے شوہر، سب کچھ، اور تو میرا بھائی، میرا جگر، میری جان۔ تم دونوں ایک دوسرے سے جلو یا بھن جاؤ، میں دونوں سے ہی بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ ایک جذب کے عالم میں بولتے بولتے ہی آخر میں پھر سے اپنی اسی ازلی لاپرواہی سے آئس کریم کھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاشم بس سر ہلاتے ہوئے ہنس دیا۔ اس کا فیصلہ بات پر چھوڑتے ہیں، یہ بتا، تمہیں اس عورت سے خطرہ محسوس نہیں ہوتا؟ وہ ایک بار پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ دل میں ایک کھٹکا سا تھا جو وہ دور کر لینا چاہتا تھا کہ کس بات کا۔ عروشہ نے لاپرواہی سے پوچھا۔ اب جلدی جلدی آئس کریم کھاتے ہوئے وہ پورا لارج پیک والا ڈبہ ختم کرنا چاہتی تھی۔ ہانیہ سے شرط جو لگائی تھی کہ پورا کھا کر دکھائے گی، یہی کہ اسلحہ لالا پھر سے اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ آخر 6 سال کا تعلق تھا اس عورت سے۔ ہاشو، آج تو کہہ دیا، مگر یہ آخری بار ہو۔ ان سے اس کا 6 صدی کا بھی تعلق رہتا نا، پھر بھی وہ میرے اسلحہ کو مجھ سے چھین نہیں پائے گی۔ جو تعلق ہم دونوں نے ایک دوسرے سے جوڑا ہے نا، وہ کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ ہمارا تعلق عشق کا ہے، وفا کا ہے، ایک دوسرے پر بھروسے کا ہے۔ اسلحہ پر مجھے خود سے زیادہ بھروسہ ہے۔ ہاشم بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ان 6 مہینوں نے اسے کتنا بدل دیا تھا۔ وہ سمجھداروں والی باتیں بھی سیکھ گئی تھی۔ چل، اللہ کا شکر ہے تو سمجھدار ہو گئی۔ ہاشم نے کھل کر مسکراتے ہوئے اس کے سر کو پکڑ کر زور زور سے ہلا دیا، اور یہ میری صحبت کا اثر ہے۔ ابھی عروشہ کچھ بولتی کہ اسلحہ نے اچانک سے دونوں کے سامنے آ کر کہا تھا۔ دونوں نے ہی سامنے کھڑے اسلحہ کو دیکھا، ہاتھ اپنی پشت پر باندھے وہ مسکراتا ہوا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے اور ابھی؟ عروشہ بے ساختہ بولی، مگر پھر یاد آیا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے بات ادھوری چھوڑ کر ہونٹ ٹیڑھا کر کے باقی بچی آئس کریم کی طرف دھیان لگا لیا۔ میں تب آیا جب تمہارا عزیز بھائی تمہیں بہکانے کے فرائض انجام دے رہا تھا، کہہ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں ہاشم کو دھمکی دی، جس کا مطلب سمجھ کر ہاشم نے زبردستی ہونٹ مسکراہٹ میں پھیلائے۔ بھائی ہے میرا، میری طرف سے فکر ہے اس کو۔ وہ بہکا تو نہیں رہا تھا، بس پوچھ رہا تھا۔ جو کارنامے انجام دیے ہیں نا، تو فکر تو ہوگی۔ ویسے سچ کہا ہے کسی نے، ایک لڑکی کے لیے اس کے میکے والے بہت اہم ہوتے ہیں، اس کی دفاع کے لیے وہ ہر وقت تیار رہے گی۔ ہاشم نے فخر سے گردن اکڑائی اور اپنی بہن کے ہاتھ سے چمچ لے کر آئس کریم کھانی شروع کر دی، مڑ کر تیز قدموں سے وہاں سے بھاگا تھا۔ یا اللہ! ہانیہ کے منہ سے ایک چیخ نکلی تھی، وہ بری طرح سے کسی سے ٹکرائی تھی۔
ہاتھ میں لیا خالی آئس کریم کا فل پیک نیچے گر گیا۔ ایک نگاہ باکس اور دوسری نگاہ سر اٹھا کر ٹکر مارنے والے کو دیکھا۔ سامنے حشم اب کمر پر ہاتھ رکھے اسے گھور رہا تھا۔ آنکھیں نہیں ہیں تمہاری جو دیکھ کر چلا کرو، حشم نے خود سے ٹکراتی ہانیہ کو ڈپٹا تھا۔ اندھے بن کر خود چلے آ رہے تھے اور مجھے سنا رہے ہو، میں تو صحیح جا رہی تھی۔ اس کے کپڑوں اور پیروں پر بچی ہوئی پگھلی آئس کریم کے چھینٹے پڑ گئے تھے جو ہانیہ کو بے حد برے لگے، اسی لیے وہ چڑھ کر اسی کے انداز میں کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے بھی گھورتے ہوئے بولی تھی۔ صحیح موٹی بھینس کی طرح جھومتی جھامتی چلی آ رہی تھی۔ اس کی موٹی بھینس کہنے پر ہانیہ کی آنکھیں ابل پڑی۔ خود موٹے موٹے بیلوں والے دیدے کیا گروی رکھ کر آئے تھے، اس کے ہونٹوں سے بھی حشم کے لیے پھول جھڑے تھے۔ تمہارے بھائی صاحب کی بے شرمی دیکھ کر اچھا خاصا بندہ اندھا بن جائے۔ حشم کو بیل والے دیدے پسند نہیں آئے مگر اس بار اپنی زبانی وار بدلا تھا۔ لان سے اندھا دھند بھاگا تھا اور نتیجے میں بھائی صاحب کی بہن سے ٹکر ہو گئی۔ اب دونوں ایک دوسرے سے لڑ لڑ کر اپنی ناراضگی نکال رہے تھے۔ خود کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تم کیا کم ہو ان سے؟ ہانیہ کو اب بھی پل والی اس کی حرکت یاد تھی، اس لیے جل کر جواب دیا تھا، ان سے تو کم ہی ہوں، کم سے کم کوئی اور تو نہیں تھا۔ اس وقت وہ اسی ٹون میں اس کا دل اس کا خون جلا رہا تھا۔ تو میرا لالا کون سی پلٹن کے سامنے رومانٹک ہو جاتے ہیں اور تمہیں کیا اپنی بیوی سے رومانس کرتے ہیں؟ تمہارا کیا جاتا ہے؟ تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں کھڑے رہنے کی؟ کوئی تو پرائیویسی دے دیا کرو ان دونوں کو۔ ایک تو اپنی مشکل سے لالا نارمل ہوئے ہیں اور اے ہیلو میں کون سا ایوری ٹائم ان کے پاس گھسا رہتا ہوں جو ان کی پرائیویسی میں خلل پڑ گیا۔ میں اپنی بہن سے اپنی باتیں کرنے گیا، وہ حاضر ہو گئے اور تم بھی تو وہیں جا رہی تھی، اپنے بارے میں کیا کہو گی؟ وہ نان اسٹاپ بولتی ہانیہ کو ٹوک کر خود بھی مسلسل بولتا، آخر میں آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، میں نے تو شرط لگائی تھی آشو سے، وہی دیکھنے جا رہی تھی کہ بیچ میں تم ٹکر مار کر لڑنے آ گئے۔ ہانیہ کو یاد آ گیا وہ کیوں جا رہی تھی، جھک کر بہت غصے سے باکس دیکھا، پھر حشم کو، مت جاؤ، تمہیں بھی بھاگنا پڑے گا۔ میری طرح یقین نہیں آتا اپنے بھائی صاحب روڈ ہونے کے علاوہ اتنے رومانٹک بھی ہو سکتے ہیں، پہلے ٹیرس پر اب یہاں۔ وہ اس بار کچھ سوچ کر ہلکے سے مسکرا دیا، اپنی اپنی باری میں سب یہی کہتے ہیں، تم مردوں کو بس موقع چاہیے، لڑکی وہ بھی اگر حق کے حلال والی لڑکی اکیلی ملی نہیں۔ یہ شروع ہو گئے، ساری شرافت دھر ایک طرح کی اذیت دینا ہی مقصد تھا۔ چھوڑو مجھے، جب تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو یہ سب کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے ہاتھ اپنی کمر سے ہٹانے کی کوشش کرتی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں ویسا ہی ہوں جیسا تم نے حوالہ دے کر مجھے ٹھکرا دیا تھا۔ حشم کی آنکھوں میں اب سرخی سی چھانے لگی تھی، یہ کانٹا تھا جو دل سے نکل ہی نہیں رہا تھا اور وہ سب بھولنا بھی چاہتا پھر بھی بھول نہیں پا رہا تھا۔ ہانیہ سخت سی ہو گئی، غصے کی جگہ اب دکھ نے لے لی، آنکھوں میں نمی سی آ گئی تھی۔ کب تک اس بات پر مجھ سے خفا رہو گے حشم؟ سب جانتے ہوئے بھی کیوں مجھے اور خود کو اذیت دے رہے ہو؟ ہانیہ نے دکھ سے کہتے ہوئے اس کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، قسم خدا کی اگر تمہارے بھائی سے میری بہن کا رشتہ جڑا نہیں ہوتا تو کبھی تم سے نکاح نہیں کرتا۔ تمہاری بھولی بھالی شکل دیکھتا ہوں نا تو سب بھول جانے کا دل کہتا ہے، مگر وہ الفاظ یاد آ جاتے ہیں نا تو دل کہتا ہے تمہاری ہستی مٹا ڈالوں۔ حشم نے کہتے کہتے اسے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ہانیہ کا دم گھٹا تھا مگر زبان پر افلائے بنا بس وہ اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی بولی، مٹا ڈالو، مار ڈالو مجھے، مگر پلیز ایک بار، صرف ایک بار مجھے معاف کر دو، اب کبھی تمہاری ہانیہ تمہیں مایوس نہیں کرے گی۔ حشم نے اس کی الجا کرتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آنکھیں ایک بار بند کر کے دوبارہ کھولی تھیں، پھر اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر وہ مڑا تھا اور تیز قدموں سے چلتا وہ ہانیہ کی دھندلی ہوتی آنکھوں سے دور ہو گیا۔ اپنی اتنی رومانٹک بات کا عروشہ کا ایسا رسپانس، اسلحان نے ہونٹ گول کر کے سانس خارج کرتے ہوئے اس کی تھوڑی چھوڑ دی اور رخ موڑ لیا، بس ہاتھ اس کی کمر سے نہیں ہٹائے۔ اب بولیں، چپ کیوں ہو گئے؟ آپ کو بھی یہی لگ رہا ہے؟ عروشہ نے جلال میں آ کر اس کے جبڑے کو اپنے نازک ہاتھ میں جکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف موڑ لیا، بولے، آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بدتمیز کر دیا ہے، بے شرم بنا دیا ہے؟ وہ آنکھوں میں ناراضگی لیے اسے بے وقوفانہ سوال جواب کر رہی تھی۔ اسلحان نے کچھ دیر خاموشی سے
بس اسے گھورا تھا۔ پھر اپنے جبڑے پر رکھے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بہت ہی سنجیدگی سے پوچھا تھا، ایک بات بتاؤ، جب بھی میں رومانٹک ہوتا ہوں تم کوئی نہ کوئی فضول سی حرکت یا بات ضرور کرتی ہو، سچ بتاؤ، مجھے لگتا ہے تم جان بوجھ کر ایسا کرتی ہو۔ کیا جان بوجھ کر کرتی ہوں؟ عروشہ کو وہ جو بولا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، تعجب سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، میری بات کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے چانس نہیں دینا چاہتی ہو؟ اسلان اب بھی ویسا اس سے لگی اس کے ہم قدم تھی۔ اندر آ جاؤں ماں جی کے روم کے ڈور پر ہلکے سے اپنی انگلیوں کی نوک مار کر اس سے مطالعہ کرتی ماں جی کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ اسلان آ جاؤ، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسلان کو اپنے روم کے ڈور پر کھڑے دیکھ کر ماں جی کتاب سائڈ پر رکھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اسلان مسکراتے ہوئے چند قدم چلتا ان کے بیڈ پر ایک کونے پر ٹک گیا۔ ڈسٹرب تو نہیں کیا آپ کو؟ اپنی سخت طبیعت والی مگر اندر سے نرم اور مہربان ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بہت نرمی سے مسکرا کر بولا، نہیں، تم اس وقت عروشہ کو روم میں تنہا کیوں چھوڑ آئے؟ ہر بات میں تو وہ لڑکی ڈرتی ہے۔ انہوں نے ایک نظر گھڑی پر ڈال کر عروشہ کے لیے فکر مند ہو کر کہا تو اسلان نے ہولے سے ہنس کر عروشہ کی ساسو ماں کو پیار سے دیکھا۔ ڈونٹ وری ماں، آپ کی بہو روم میں گئی ہی نہیں ہوگی، ہانیہ کے پاس یا تو ہاشم کے پاس بھاگی ہوگی۔ بغیر بولے اسے نیند کہاں آنے والی؟ اسلان کو یقین تھا وہ موقع ملتے ہی ان دونوں کے پاس ہی گئی ہوگی۔ اکیلے روم میں رہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اسی لیے اطمینان سے ادھر چلا آیا تھا۔ لو، یہ کوئی بات ہوئی؟ دن بھر بک بک کر کے دل نہیں بھرا جو تمہیں چھوڑ کر رات کے وقت نن کے پاس یا بھائی کے پاس بک بک کرنے پہنچ گئی؟ تم جاؤ اسے لے کر روم میں، ابھی جاؤ اور آرام کرو، زیادہ سر مت چڑھاؤ۔ دوسرے ہی پل وہ اچھی سانس سے ڈینجر سانس بن کر اسلحان کو حکم دے چکی تھی، وہ میرے ہی ساتھ تھی، ابھی میں یہاں آ گیا تو چلی گئی ہے، جاتے وقت بلا لوں گا۔ اسلحان نے ذرا سا ان کے پاس کھسک کر ان کا ہاتھ تھام کر سادگی سے کہا، تمہیں کوئی خاص بات کہنی تھی کیا اسلحان؟ ماں جی اب عروشہ کی فکر چھوڑ کر اپنے بیٹے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ہاں، بہت ضروری، وہ بولتے ہوئے اچانک سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ سوری ماں، مجھے معاف کر دیں جو میں نے آپ سے بدتمیزی کی، یقین کریں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں بہت گلٹ فیل کر رہا ہوں۔ ماں جی کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اسلحان کی آواز میں بھی شرمندگی اور ندامت تھی۔ سوری کی کوئی بات ہی نہیں، میں جانتی ہوں میرا بیٹا کبھی کسی خاص وجہ کی بنا پر اپنی ماں کو ڈیگریڈ نہیں کر سکتا، میں نے برا مانا ہی نہیں، تمہاری بات بھی صحیح تھی اسلحان، ماضی کا ذکر بس ہمیں اذیت اور تکلیف کے سوا کچھ نہیں دیتا، اسے بھلا ہی دینا چاہیے۔ وہ اسلحان کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ نکال کر اب بہت ہی پیار سے اس کو سہلا رہی تھی۔ اسلحان سے قطعی نگاہ ملائے بنا بس اپنی سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ میری رب سے یہی دعا ہے کہ میرے بیٹے کو اللہ دنیا جہاں بھر کی خوشیاں دے، میرے بہو بیٹا ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ وہ گہری سانس لے کر پھر مسکراتی ہوئی اس کی پیشانی سے بال سنوارتے ہوئے بولی، میں اب کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گی جو تمہیں تکلیف دے۔ ماں آپ ناراض تو نہیں؟ اسلحان آسودگی سے مسکرا کر ان کی گود سے سر اٹھا کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اسلحان کی ماں کیا اپنے اسلحان سے ناراض ہو سکتی ہے؟ انہوں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ممتا بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی بلائی لی۔ تھینکس ماں، آپ میرا فخر ہیں، میری بیسٹ ماں۔ اسلحان نے ان کا وہی ہاتھ تھام کر عقیدت سے اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ اچھا جاؤ اب سو جاؤ، صبح چلنا بھی ہے نا، انہوں نے اس کے شانے تھپک کر کہا۔ جی۔ اسلحان مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر کر کھڑا ہو گیا اور انہیں شب بخیر کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ ماں جی نے پکارا تھا۔ اسلحان جی، ان کے پکارنے پر وہ فوراً مڑا تھا۔ جو کرنا سوچ سمجھ کر کرنا، میری بہو کو اس میں نقصان نہ پہنچے۔ آخر اسلحان کی ماں تھی، اتنا تو وہ سمجھ ہی گئی تھی کہ وہ کچھ نہ کچھ سوچے ہوئے ہے۔ کبھی نہیں، آپ کی بہو ساری عمر یوں ہی بک بک کرتی آپ کا سر کھائے گی، اسلحان نے شرارت سے کہہ کر ان کی فکر دور کر دی۔ بس ایک یہی عادت اچھی نہیں لگتی اس کی، خیر بچے ہو جائیں گے تو خود ہی کم بولنا آ جائے گا۔ اسلحان اب مجھے جلد سے جلد اپنا پوتا دیکھنا ہے،
وہ پہلے منہ بنا کر پھر ایک دم سے وہی بات دہرا گئیں جس کی وہ دن رات خواہش کرتی رہتی تھی۔ جی، وہ بس اتنا کہہ کر مسکراتے ہوئے ان کے روم سے باہر نکلا تھا۔ چاچی نے بہت ہی ناگواری سے اندر آتے وجود کو دیکھا۔ اندر آتے ہی اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر اس نے صوفے پر پھینک دیا۔ کتنی بار کہا ہے یہ تمہارا گھر نہیں رہا، اب ذرا احتیاط سے کام لیا کرو، ہر جگہ دھڑلے سے گھومتی پھرتی ہو۔ انہوں نے کچھ دور صوفے پر بیٹھ کر آرام کر دی۔ آنیہ کو گھورا تھا۔ یہ میرا گھر تھا اور ہمیشہ رہے گا، سمجھی آپ؟ آنیہ سر سے پیر تک سلگ گئی۔ بہت ہی زہریلے انداز میں وہ اپنی ماں کو دیکھ کر چیخی۔ چیخو مت، خواہ مخواہ کی فضولیات، اسے غصے سے ٹوک کر انہوں نے طنز سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ جانتی تھی وہ بس زبان کی تیزی ہی دکھا سکتی ہے، کرنا اسے کچھ نہیں آتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے اپنا حق چھوڑ دوں گی؟ میں جب تک اس سے اپنا حق چھین نہیں لوں گی چین سے نہیں رہنے والی۔ آنیہ کا پورا وجود نفرت سے اور حسد سے جلا جا رہا تھا۔ جب سے یہاں آئی تھی اسلان کی بے باکیاں وہ بھی عروشہ کے لیے وہ دیکھ کر سلگ رہی تھی۔ کبھی کچن کبھی لان میں دیکھ کر وہ ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اسلان پر وہ صرف اپنا حق سمجھتی تھی، کیسے اسے عروشہ کا ہوتے دیکھ سکتی تھی؟ کون سا حق، کیسا حق؟ اس حق کو بہت پہلے ہی تم لات مار کر اس بڈھے شاہ نواز خان کے پاس چلی گئی تھی۔ اب وہ حق عروشہ کی جھولی میں جا گرا ہے اور تم یہ خام خیالی چھوڑ ہی دو کہ تم اس سے اسلحان کو چھین لو گی۔ ارے دیکھ نہیں رہی ہو اس کی بے باکیاں، بے تابیاں؟ اپنی محبت کھلم کھلا وہ سب پر ظاہر کر چکا ہے۔ اس کی بیوی اس کے لیے کیا ہے؟ تمہیں تو وہ منہ بھی لگانا پسند نہیں کرے گا۔ چاچی نے لگاتار بولتے ہوئے اسے آئینہ دکھاتے ہوئے یہ بھی جتا دیا کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہے۔ آپ میری ماں ہیں اور سائڈ لے رہی ہیں اس کی۔ آنیہ کو ان کا سچ سن کر بری طرح سے غصہ آ گیا۔ سچ کتنا کڑوا ہوتا ہے اور اسے سننے کی سب میں طاقت نہیں ہوتی۔ ماں ہوں اسی لیے تو حقیقت بتا رہی ہوں، ورنہ میرا خون تو تم سے زیادہ کھول رہا ہے، مگر تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے بس سب برداشت کرنے پر مجبور ہوں۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا اس شاہ نواز میں دکھا کیا ایک سوائے حسن کے، اور کیا تھا؟ اس کی عمر، اس کی عیاش فطرت نظر نہیں آئی؟ اسلان اس کے مقابلے میں لاکھ گنا بہتر تھا، جوان تھا، اتنی ساری جائیداد کا مالک ہے اور سب سے بڑھ کر بے وقوف شوہر بھی تھا۔ تم آرام سے اس پر حکم چلاتی، اپنے افیئر بھی چلا کر اپنا شوق بھی پورا کر رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی بیٹی کا گلا ہی دبا دے، اسی لیے اس پر وہ لگاتار اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ اس میں میری کیا غلطی؟ اس شاہ کو بدلہ لینا تھا، اس نے میری ویڈیو اسلحان کو بھیج دی، ورنہ میرا مقصد بس کچھ دن ٹائم پاس کرنا تھا۔ آنیہ کو رہ رہ کر پچھتاوا گھیر لیتا تھا۔ نہ وہ اس دن اسلحان سے لڑ کر شاہ نواز کے پاس جاتی، نہ اس کے بہکاوے میں آتی، نہ یہ اسلحان اس کے ہاتھ سے نکلتا۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے اس ذات الہی کو بھولے ہوئی تھی جس کے ہاتھ میں سب کی ڈور ہے، وہ سب دیکھ سن رہا ہے، جس نے اپنے نیک بندوں کے لیے تمام آزمائشوں کے بعد ایک دن راحت لکھی ہوئی ہے اور ظالموں کے لیے سخت عذاب۔ کتنی بار کہا تھا آنیہ مت کر یہ سب، اتنی مشکل سے تو اس کی ماں کو پٹا کر اس کے بیٹے کے ساتھ باندھا تھا، سوچا تھا تجھ سے یا تیری اولاد سے ساری جائیدادیں اپنی اور اپنی بیٹیوں کے نام کروا لوں گی، اور تو اس کے بچے کو ہی گرا بیٹھی۔ تو نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قسمت بگاڑی ہے۔ پچھتاوا تو چاچی کو بھی بہت تھا، مگر اپنی بیٹی کے ہاتھوں ہی شکست کھا گئی تھی، تو پھر کوئی چکر چلائی نہ ماں۔ مجھے اسلحان چاہیے کسی بھی قیمت پر۔ میں جب اس عروشہ کو اس کے ساتھ دیکھتی ہوں میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ آنیہ اس بار اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گئی، مکاری سے کہتے ہوئے اپنی ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ فی الحال کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، جو جیسا ہے ویسا چلنے دو اور اسلحان کا خیال دل سے فی الحال نکال دو۔ چاچی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر آنیہ کو مایوس کر دیا، مگر وہ اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی، اسی لیے ناگن کی طرح پھنکار کر بولی، نہیں ماں، اس بار میں کوشش کروں گی اور اس اسلحان کو اپنا بناؤں گی۔ اس کی شدتیں، اس کی چاہتیں صرف میری ہیں، صرف میری۔
وہ اب اپنی ہی آنکھ میں جل رہی تھی اور اصلاحاً اسے چاہیے ہی تھا۔ چپ، کوئی ہے؟ اتفاق سے کوئی تھا جو وہاں سے گزرا ہے۔ انہوں نے عانیہ کو خاموش کروا کے اس کی طرف بڑھی، جدھر کے گلاس ڈور کھول کر لان میں جا سکتے تھے۔ ڈور کھسکائے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی وہاں سے آئی تھی۔ جھٹکے سے پردے کھسکا کر انہوں نے ادھر دیکھا۔